بولیے اس سے پہلے کہ بولنے کے قابل نہ رہو، بولیے اس سے پہلے کہ بولنے کی طاقت چھین لی جائے، بولیے اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجبور ہوں، آپ لوگ دعا کریں کہ کوئی آپ کے لیے بولے۔ پر بات کرنے کے در پہ تھی جو اس کی جو ہے وہ جان لینے کے در پہ تھی یہ بہن اس کی، تو اس جب کالے دھندے سے روکنے کے لیے ساجد بھائی نے، جن کی آج ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہتے ہیں کسی کے اچھے اعمال کو یاد کرنا چاہیے جب اس کی ڈیتھ ہو جائے تو، اچھے انسان تھے، انہوں نے اپنے سر کا صافہ اتار کے سلما کے پیروں میں رکھ دیا تھا کہ بہن نہ کرو ہے۔ نواں کوٹ سے اگر آپ جو ہے وہ نواں کوٹ اور خانپور کے درمیان میں ایک ایریا آتا ہے ٹھل، جسے کہتے ہیں ٹھل لالو والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹھل کے مقام پر جو ہے وہ یہاں سے نا ریت نکلتی ہے زمین سے، ریت یہ جو گھر بنانے کے لیے اکثر جو سیمنٹ میں بھی ریت استعمال ہوتی ہے، یہ دو طرح کی ریت ہوتے ہیں، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید، میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ ایک ویڈیو ناظرین سوشل میڈیا پر کافی دن سے گردش کر رہی ہے، میں نے آج دیکھی ہے، اور کچھ تصاویر تھیں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی۔ میں پچھلے 2-3 دن سے وہ تصاویر دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایڈیٹڈ ہیں، لیکن آج جب میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، وہ تصاویر ایڈیٹڈ نہیں تھیں، اور یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان تصاویر کو ان ویڈیوز کو دیکھ کر، کہ جس میں ایک بام گرتا ہے غزہ کے ایک علاقے میں، اور وہ بام اتنا کوئی طاقتور بام ہوتا ہے اور اتنا کوئی ڈینجرس خطرناک قسم کا وہ بام ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ بلاسٹ ہوتا ہے ساتھ میں بلڈنگز اور عمارتیں ہوا میں اڑتی ہیں، اور ساتھ میں زمین پر اس وقت جو لوگ موجود تھے جس جگہ وہ بام گرا، وہ لوگ بھی اتنا ہی اوپر ہوا میں اڑ کے جاتے ہیں اور پھر واپس نیچے گرتے ہیں، اور بہت زیادہ کیجولیٹیز ہوئی ہیں وہاں پر، بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور یقین کریں کہ وہ سچویشن، وہ سین دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو رویا، میں بہت زیادہ دکھی ہوا وہ سارا کچھ دیکھ کر۔ اور میں نے جو ہے ناظرین کچھ پوسٹس پڑھی ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ فلسطین کے ایک صحافی ہیں خلیل ابو الیاس، یہ کہتے ہیں کہ چند ہی گھنٹے باقی ہیں اور غزہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، تم ہمیں صرف جنت میں پاؤ گے، خدا حافظ ان سے جو تاریخ کے سب سے ظالم عرب کہلائیں گے۔ صرف عرب نہیں بلکہ عجمی بھی، صرف عربی نہیں بلکہ عجمی بھی، مطلب جو عجم کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم ایشیا کے جو لوگ ہیں، جن کو اللہ کی ذات نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ کی ذات نے اختیارات دیے ہیں، جن کو اللہ کی ذات نے قابلیت دی ہے، اس کے باوجود ان کی خاموشی، ان کی یوں بے حسی دیکھ کر ناظرین رونا آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ناظرین ان کو خیال ہے، صرف ظالم عرب نہیں کہلائیں گے بلکہ عجم کے لوگ بھی ظالم کہلائیں گے، کیونکہ ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں، ہماری خاموشی بھی ظالمانہ خاموشی ہے۔ غزہ کی ایک لڑکی لکھتی ہے، فلسطینی کی لڑکی لکھتی ہے، کہتی ہے کہ ہماری خبریں اب سے تمہیں پریشان نہیں کریں گی، ہماری خبریں اب سے تمہیں پریشان نہیں کریں گی، یہ صرف چند دنوں کی بات ہے اور سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اس کو ہرگز معاف نہ کرے جو ہمارے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموش رہا، اللہ اس کو ہرگز معاف نہ کرے جو ہمارے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموش رہا۔ کتنے دکھ سے یہ بات کہی اس نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانی پیدا فرمائے ناظرین، اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو وہاں کے مظلوم لوگ ہیں، جو نہتے لوگ ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ آپ سب لوگ بھی دعا کیجیے، جو میرے دیکھنے والے ہیں، جو میرے سننے والے ہیں، آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان مظلوموں کے لیے دعا کیجیے۔ دیکھیں جو بھی ہے، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بات میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتا ہے انسانیت۔ وہ شہید ہونے والے جن کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ انسان ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ اور وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں، خدا را اب جاگ جائیے، اب ہوش کیجیے۔ اور وہ لوگ، میں دیکھ رہا ہوں بہت خاموشی ہے سوشل میڈیا پر، بڑے بڑے یوٹیوبرز کو میں نے خاموش دیکھا ہے، بڑے یوٹیوبرز کو میں نے اس ٹاپک پر بات نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں جانتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزہ کے میٹر میں، اسرائیل کے معاملے میں اگر کوئی بات کرو تو یوٹیوب مونیٹائزیشن نہیں دیتا، ایک تو مونیٹائزیشن نہیں دیتا، دوسرا پھر وہ جو ہے وہ آپ کا چینل ٹرمینیٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، آپ کا چینل اٹھ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، وہ چینل بلاک کر دیتے ہیں، بین کر دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ بھائی کمپنی تو نہیں کیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو ہے وہ میں بولوں گا آئی ڈونٹ کیئر، اڑتا ہے تو اڑ جائے، جانا ہے تو جائے، بھائی روزی اللہ کی ذات نے دینی ہے، لوگوں نے نہیں دینی، یہ تو ایک سورس ہے۔
روزی اللہ کی ذات نے دینی ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے رزق دینے کا بھی، تو میں اس چیز کا قطعاً بھی لحاظ نہیں کروں گا. چینل جاتا ہے تو بڑے شوق سے جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اٹھاؤں گا، اٹھاتا رہوں گا، جو ہونا ہے ہو جائے. ٹھیک ہے. اور میں میرے تمام بہن بھائیوں کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ بولیے، بولیے اس سے پہلے کہ بولنے کے قابل نہ رہو. بولیے اس سے پہلے کہ بولنے کی طاقت چھین لی جائے. بولیے اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجبور ہوں، آپ لوگ دعا کریں کہ کوئی آپ کے لیے بولے، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے. جس طرح سے ہماری مجرمانہ خاموشی ہے نا، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم لوگ ڈھونڈیں گے کہ کوئی ہمارے لیے بولیے. اس سے پہلے کہ وہ دن آئیں، کائنڈلی بولیے. بولیے کہ اللہ نے آپ کو بولنے کا اختیار دیا ہے. بولیے کہ اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے. بولیے کہ اللہ نے آپ کو پلیٹ فارم دیا ہے. بولیے، بولیے کہ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے. آواز اٹھائیے. تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. باقی جو ہے وہ میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں کروں گا. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی گواہ ہیں نا کہ میں بولا تھا، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور سامنے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے بعد میں اتنا تو بول سکوں کہ یا اللہ، آپ نے مجھے جو کرنے کی توفیق دی تھی میں نے کی تھی، میں نے کیا تھا. آپ نے مجھے بولنے کی توفیق دی تھی، آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا تھا، آپ نے مجھے زبان دی تھی، تو میں بولا تھا. سو میں بول رہا ہوں، آپ لوگ بھی گواہ رہنا. تو خیر ناظرین، باتیں اور بھی ناظرین بہت ساری چل رہی ہیں اس وقت. سوشل میڈیا پر بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں. فرسٹ آف آل ناظرین، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا ستارہ یاسین کے کزن محترم جن کا نام ساجد ہے یا پھر شہزاد ہے، مجھے اس بات کا کنفرم نہیں ہے. کیونکہ نجمہ کی میں نے کمیونٹی دیکھی جس میں نجمہ نے کہا جی ہمارے کزن شہزاد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ سارے شہزاد کے لیے دعا کریں اور گھر والوں کے لیے صبر کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساجد بھائی ہیں یا پھر شہزاد بھائی ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جو ان کا جو نقصان ہوا ہے، اللہ ان کی فیملی کے اس نقصان کے بدلے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. ٹھیک ہے. سیم ہے سلمہ کی کمیونٹی آئی ہے. سلمہ کہتے ہیں جی سلام، میرے کزن ساجد بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم سب کے دل اس بات سے غم میں مبتلا ہیں کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو یہ سلمہ نے کہا، سلمہ نے ساجد لکھا ہے. ٹھیک ہے. میں نے جو ہے وہ، مجھے سلمہ کی کمیونٹی، سلمہ والی بات یہ زیادہ ویلڈ لگتی ہے جو سلمہ نے کہا کہ ساجد، کیونکہ میں نے جو ہے وقار اور فاطمہ کی ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں فاطمہ نے بتایا کہ ساجد بھائی، مطلب ہمارے جو چاچو ہیں، یہ ان کے چاچو ہیں نا، یہ زیادہ تر سعودیہ میں رہے ہیں اور کبھی کبھار یہ مطلب 1 یا 2 مہینے کے لیے پاکستان آتے تھے، باقی زیادہ تر سعودیہ میں رہتے. یہ بات میں جانتا ہوں کہ ان کا ایک کزن ہے ستارہ والوں کا جو سعودیہ میں رہتا تھا جس کا نام ساجد تھا. کیونکہ مجھے بہت عرصہ پہلے سلمہ نے بتایا تھا کہ اس کا، جب میں اس کی سائٹ پہ تھا، کہ جب ساجد بھائی نے آ کر میرے پیروں میں اپنا صافہ رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. یہ بات سلمہ نے مجھے بتائی تھی. تو اب وہ صافہ رکھنے والی بات آپ لوگوں کو پتہ ہے، نہیں تو پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سلمہ کو جو ہے وہ اس وقت جو یہ اپنی بہن کے ساتھ کر رہی تھی، ستارہ کے ساتھ جو کر رئی تھی، جو اس کی عزت کے پرخچے اڑا رہی تھی، جو اس کے اوپر گھٹیا الزامات لگا رہی تھی، جو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہی تھی، جو اس کو برباد کرنے کے در پہ تھی، جو اس کی جو ہے وہ جان لینے کے در پہ تھی یہ بہن اس کی. تو اس جو کالے دھندے سے روکنے کے لیے ساجد بھائی نے، جن کی آج ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کہتے ہیں کسی کے اچھے مال کو یاد کرنا چاہیے جب اس کی ڈیتھ ہو جائے. تو اچھے انسان تھے. انہوں نے اپنے سر کا صافہ اتار کے سلمہ کے پیروں میں رکھ دیا تھا کہ بہن نہ کرو، تم یہ بہت غلط کر رہی ہو. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ ان محترمہ کو بالکل بھی حیا نہیں آئی. تو خیر یہ وہ محترمہ ہے. یہ سلمہ نے ساجد کہا ہے، میرے خیال سے نجمہ بھرجائی سے جو ہے وہ ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے، کیونکہ اور بھی انہوں نے ٹائپنگ میں مسٹیک کی ہوئی تھی. تو ساجد کی جگہ پر انہوں نے شہزاد لکھ دیا. اور وقار والوں نے، وقار اور فاطمہ نے جو بات بتائی تھی وہ سعودیہ میں رہتے تھے. مجھے لگتا ہے یہ ساجد بھائی وہی ہیں جو سعودیہ میں رہتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب ناظرین میں نے جو ہے وہ پہلے میں ذرا آپ کو کوئکلی، باتیں اور بھی کافی ساری ہیں، میں ذرا کوئکلی آپ کو جو ہے وہ مصطفیٰ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، پہلے میں وہ پڑھ کے سنا دوں، پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے، ہو کیا رہا ہے ان دنوں اس سائڈ پہ نا، کیا معاملہ چل رہا ہے، میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں پھر. ٹھیک ہے. اصل میں یہ کہتا ہے جی جب جوائے لینڈ ہم گئے ہوئے تھے تو ماما پاپا والوں کو کال آئی کہ میرے مما کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سوری، وہ مما کے چاچو کے بیٹے تھے اور میرے قریبی ماموں تھے، مما کے کزن تھے. جیسے ہی ان کی کال آئی انہوں نے بتایا بہت گندا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، بس ختم ہو گئے ہیں.
یہ جو گندا ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، یہی یہ ایکچولی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے فاطمہ نے، وقار والی فاطمہ نے، نجمہ مرجائی کی بیٹی ہیں فاطمہ نے تھوڑا سا بتایا جی وہ کیسے وہ 1 to 5 موٹر سائیکل پر وہ آ رہے تھے اور آگے سے ٹرالی آ رہی تھی، اس ٹرالی نے ان کو ہٹ کیا اور وہ ٹرالی پھر جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس سے گزر کے بھی گئی، مطلب یہ جو سارے لوگ تھے نجمہ مرجائی والے سارے آ رہے تھے میرے خیال سے، کوئی شادی وغیرہ اٹینڈ کر کے واپس جا رہے تھے، تو پیچھے میرے خیال سے ساجد بھائی کو ہٹ کیا یا پھر آگے ساجد بھائی کو ہٹ کر کے وہ ٹرالی واپس آئی، ان کے پاس سے وہ گزر کے گئی، مطلب ان لوگوں نے مطلب وہ ٹرالی والا رکا بھی نہیں، علی خانپور سے یہ کچھ شادی اٹینڈ کر کے جا رہے تھے، بس میں ہو کیا رہا ہے، یہ خانپور آنے جانے کے لیے نواکوٹ روڈ والا راستہ استعمال کرتے ہیں، نواکوٹ روڈ استعمال کرتے ہیں، نواکوٹ روڈ نواکوٹ میں یہ رہتے ہیں سارے جو وہ یہ ستارہ کا مائکہ بھی وہیں پر ہے، فاروق بھائی والے، نجمہ پرجائی والے، یہ نواکوٹ میں رہتے ہیں، نواکوٹ کو خانپور شہر سے، مطلب میں خانپور میں رہتا ہوں، نواکوٹ کو خانپور شہر سے جو روڈ کنیکٹ کرتی ہے اس روڈ کو کہتے ہیں نواکوٹ روڈ، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ والی جو روڈ ہے نواکوٹ سے، اگر آپ جو ہے وہ نواکوٹ اور خانپور کے درمیان میں ایک ایریا آتا ہے ٹھل، جسے کہتے ہیں ٹھل لالو والا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹھل کے مقام پر جو ہے وہ یہاں سے نا ریت نکلتی ہے زمین سے، ریت یہ جو گھر بنانے کے لیے اکثر جو ہے وہ سیمنٹ میں بھی ریت استعمال ہوتی ہے، یہ دو طرح کی ریت ہوتی ہے نا، ایک تو جو ہے وہ بھرتی وغیرہ ڈال کر زمین کو لیول کرنے کے لیے ریت ہوتی ہے، ایک وہ جو سیمنٹ میں ڈالنے کے لیے شفاف ریت ہوتی ہے، تو یہ دونوں کی طرح کی ریت اس ایریے سے نکلتی ہے، مطلب یہ ہمیں ہمارے گاؤں سے بہت قریب پڑتا ہے وہ والا ایریا، ٹھیک ہے؟ ٹھل لالو والا۔ اچھا اب وہاں سے ریت کی ٹرالیاں بھر بھر کے خانپور میں ریت بیچنے کے لیے لوگ لے کے آتے ہیں، اب یہ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ ٹرالیاں ہیں اور بہت سارے لوگ یہ ٹرالی جو ہے وہ مٹی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، مطلب وہاں سے نکال کے شہر میں بیچتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مٹی کی تجارت کرتے ہیں، مٹی کا کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو ٹرالیوں والے ہیں ان کی مطلب اگر میں کہوں کہ ایک طرح کے جو ہے وہ کھلے سانڈ والا سین ہے، بالکل غلط نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یہ جو ہے وہ جب بھی نکلتے ڈرائیورز ہوتے ہیں عام طور پر جو وہ ان ایجوکیٹڈ، لائسنس سے یافتہ بھی نہیں ہوتے، نکلتے ہیں، ٹرالی لوڈ ہوتی ہے، فل ریت سے لوڈ ہوتی ہے، اور جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو 100 کی سپیڈ پہ ہوں گے، ٹریکٹر فل پورا زور جو ہے وہ لگایا ہوا ہوگا ٹریکٹر نے، اور جو وہ یوں جا رہے ہوں گے، مین روڈ پہ جا رہے ہیں، ٹریکٹر کی آپ کو پتہ ہے بریک پوری سوری ہوتی ہے، جب پیچھے لوڈ بھی ہو تو ٹریکٹر کی بریک اتنی آسانی سے نہیں لگتی، مطلب اگر آپ یہاں سے بریک لگائیں گے تو وہ آدھے کلو میٹر پہ جا کے ٹریکٹر کی بریک لگے گی، جب پیچھے زیادہ لوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹریکٹر کی بریک بھی نہیں لگتی، پھر بھی پتہ بھی ہے کہ بریک نہیں لگے، اس کے باوجود بھی جو وہ بڑی فل سپیڈ سے ٹرالی بھگا کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے خدا نہ خاصا میرے منہ میں خاک، اللہ نے کرے کہ وہ بچہ آ جائے، اس کی خیر نہیں، وہ بیچارہ کیا بھائی ہارڈ لوگا ہے ٹرالی کا، اس کا بچے کا ککھ نہیں ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے حادثات ڈیلی بیسس پہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی کوئی جو موٹر سائیکل آ گیا تو اس کے پرخچے اڑ جائیں گے، کوئی گاڑی آ گئی تو وہ پیپا بن جائے گی، اس کا بیڑا غرق ہو کے جائے گا اور ہو کے رہ جائے گا، ان کا کچھ جانا نہیں ہے، مطلب ظاہر ٹرالی ہے، ٹریکٹر ہے، ہارڈ لوہا ہے، اس کا کچھ جانا نہیں ہے، اور آگے جو بھی آ گیا ہے اس کا کچھ رہنا نہیں ہے، اس کا بچنا کچھ نہیں ہے۔ یہ سیم سین ساجد بھائی کے ساتھ ہوا، جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، مجھے دکھ ہوا، جو جوان بندہ تھا، اس کے بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، آگے پوری زندگی پڑی ہوئی تھی، تو وہ بندہ جو ہے بیچارہ بس وہ کہتے ہیں کہ جس کی لکھی ہوئی ہوتی ہے جس طرح سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اصل میں اس کے ساتھ یہ ہوا، یہ ٹرالی جب وہ ہٹ کرتی ہے نا بندے کو، تو وہ جسم کے پرخچے اڑا کر رکھ دیتے، پکے ادھیڑ دیتی ہے جسم کے، یہی حال ساجد بھائی کی باڈی کا کیا، اس ٹرالی نے جب ان کو ہٹ کیا تو اب آگے سے یہ بھی جا رہے تھے، پھر فرنٹ سے ہٹ کیا ہے، جب فرنٹ سے ہٹ ہوتا ہے پھر تو جو ہے وہ اور بھی زیادہ سخت والا شدید والا ہٹ ہوتا ہے، تو یہ ہوا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہے ناظرین سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ یہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ ناظرین اس روڈ پہ ڈیلی بیسس پہ ٹریول کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے اس طرح کے حادثات ڈیلی بیسس پر ہوتے بھی ہیں، مہینے میں جو ہے وہ کم از کم 5 سے 6 7 حادثات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، اور یقین کریں یہ ایسا مافیا ہے جس کے اگینسٹ کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا جاتا، اور شاید پتہ نہیں ان کی جڑیں بہت گہری ہیں، پتہ نہیں کیا سین، اللہ معاف کرے، بہت دفعہ لوگوں نے کمپلینٹس کی ہیں، لیکن جو ہے ناظرین اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس کا کوئی پکڑ دکڑ نہیں، کوئی ان کے اگینسٹ کاروائی نہیں، کوئی آپریشن نہیں، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں، کوئی شے نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بس ایک کھلے سانڈ کی طرح جو ہے ناظرین ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی اس طرح کا جو کانڈ کرتے ہیں، کسی نہ کسی معصوم کی جان لیتے ہیں، کسی معصوم کو جو ہے وہ اس سے اس کی زندگی چھینتے ہیں، کسی بچوں سے ان کا باپ چھینتے ہیں، کسی بچوں سے ان کی ماں چھینتے ہیں، کسی کے خاندان سے ان کا جو ہے چشم و چراغ چھینتے ہیں، کسی کے خاندان سے اس کا سربراہ چھینتے ہیں، ڈیلی بیسس پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ناظرین سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان گڈوں کو بھی ناظرین ہدایت دے اور حیا دے، ان کو مسیح حالات چل رہے ہیں۔ تو ناظرین جہاں پر خیر یہ تو ہو گیا، بڑی بات یہ نے ناظرین جہاں پر کمیونٹی لگائی کہ مطلب یہ والی کمیونٹی لگائی اپنے جو کزن کی ڈیتھ کی، تو میں وہیں پر جب کمیونٹی میں چیک کر رہا تھا تو 2 3 دن پہلے والی ان کی کمیونٹی میرے سامنے، جس میں کہتی ہیں کہ خون کے رشتوں میں اگر وفا ہوتی
یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں. خون کے رشتوں میں اگر وفا ہوتی تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں. یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ وہ کہتی ہے کہ جس کا خود کا خون پانی سے بھی مطلب وہ زیادہ ہو چکا ہے نا، مطلب وہ ٹیسٹ لیس ہو چکا ہے، جو ہے وہ بے رنگ بے بو بے ذائقہ ہو چکا ہے، جس میں کوئی احساس نہیں ہے، جس میں کوئی جو ہے وہ ایموشنز نہیں ہے، جو بالکل سفید خون ہو چکا ہے. یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے جس نے جو ہے وہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اپنے ہی رشتوں کو، اپنے خون کے رشتوں میں کو جو ہے وہ داغدار کرنے میں. اس نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازار. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، 100% آپ ٹھیک کہہ رہی ہے. اگر آپ لوگوں میں وفا ہوتی تو آپ کی بہن کو یوں لوگ سریراہ ذلیل نہ کر رہے ہوتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے خون میں وفا ہوتی تو آپ کی ماں کو لوگ سریراہ گالیاں نہ دے رہے ہوتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کے خون میں وفا ہوتی تو آپ کا پورا خاندان یوں سوشل میڈیا پر ذلیل نہ ہو رہا ہوتا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے خون میں وفا ہوتی تو آپ لوگوں کے بچوں کو یوں لوگ جو سوشل میڈیا پر گالیاں نہ دے رہے ہوتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کے خون میں بالکل بھی وفا نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کے خون میں وفا ہوتی تو یہ سب قتل نہ ہوتا. ایک بندی جس نے جو ہے وہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ اسے جو ہے وہ آپ لوگوں کا بھائی آپ کا خاندان تو برباد ہو چکا تھا. بہت پرانا زمانہ تھا جب آپ کے خاندان میں پیسہ ہوا کرتا تھا. آپ کے بڑے اسٹوریاں سناتے جی ہمارے پاس اتنا پیسہ تھا بہت زیادہ پیسہ تھا. ٹھیک ہے مان لیا وہ زمانہ تو ختم ہو چکا تھا. آپ لوگ تب سڑکوں پہ آ چکے تھے. ایک بندی اٹھی اس نے جو ہے وہ سوشل ایک نئے زمانے کی نئی ٹیکنالوجی کو اس نے استعمال کیا اور آپ لوگوں کے لیے کھانے کا ڈھیر سارے انتظام کر کے رکھ دیا. آپ لوگوں کے پورے خاندان کے خون میں تو وفا بالکل ختم ہو چکی تھی. آپ لوگوں نے تو کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. اس کے جو ہے وہ ایک نئی جو اس نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا بھائی اس کو ٹیکنالوجی ہی کہیں گے نا بھائی. جو جھگیوں میں رہنے والے لوگ تھے جو غریب تھے بیچارے، غربت کا دور اسٹارٹ ہو چکا تھا ان کا. بھائی ان کے بچے جو اب جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں ٹریولیاں کر رہے تھے. ان کے بچے جو ہے وہ ڈلیوریاں کر رہے تھے، جو فوڈ پانڈا وغیرہ پر کام کر رہے تھے. تو بھائی غربت ہی چل رہی تھی نا، کھانے کے کوئی حالات اچھے زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جن کو یوٹیوب کے وائی کا بھی نہیں پتا تھا تو ان لوگوں کے لیے تو یہ ٹیکنالوجی ہی ہوگی نا. تو ایک لڑکی جس نے جو ہے ان کو ٹیکنالوجی سے روشناس کروایا، اس کو برباد کرنے میں ان کے خاندان میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. تو بھائی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے خون میں قطعاً بھی وفا نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کے خون میں وفا ہوتی تو یوں آپ کے گھر کی بیٹی سریراہ خوار نہ ہوتی. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کے خون میں وفا ہوتی تو بالکل بھی آپ کے خون میں وفا نہیں. پھر تم نے لگاتی ہے کہ جی ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں. تم نے یہ لگایا تھا کل والی ویڈیو میں کہ ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے. اب کیا لکھا تھا جی؟ ہمارا کوئی بھی نہیں. ہاں یہ لکھا ہوا تھا تم نے لکھے اوپر. تو پھر کوئی کیسے تمہارا ہوگا؟ تم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ ویسے بھائی بھی اگر دیکھا جائے تو سارے تمہارے ہی تھے. ستارہ کے ساتھ کون تھا جو کھلم کھلا تمہارے خاندان میں سے کوئی ایک تھا جو کھلم کھلا جو ڈنکے کی چوٹ پر ستارہ کے لیے بول رہا ہو؟ نہ ڈی ٹی نہ بی بی کوئی بھی نہیں تھا. یہ دونوں جو ہے وہ زوم ان الفاظ میں بات کرتے تھے، مڈل جو ہے وہ بات کرتے تھے، درمیانی بیلنسڈ بات کرتے تھے. نہ اس کے لیے نہ اس کے لیے. جی ہماری دونوں خالائیں ہیں. ٹھیک ہے. نینو تمہارے ساتھ تھی اور نینو کی ماں تمہارے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. اور ماں جو تھی ستارہ کی اور سلمہ کی ماں، وہ بھی بیچاری جو ہے وہ کبھی ادھر وہ جو ہے وہ کھل کے کسی کے لیے کوئی بات کر ہی نہیں پاتی تھی. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ نجمہ کسی کے ساتھ نہیں تھی. تمہارا جو ہے تم بھائی تم لوگوں کا مطلب فاروق بھائی وہ جو ہے وہ کبھی کوئی بہت زیادہ کھلم کھلا سامنے نہیں آیا تھا ستارہ کے لیے. بھائی ستارہ کو سائڈ پہ تو کوئی تھا ہی نہیں. موسٹلی لوگ تو سائلنٹ تھے. ٹھیک ہے. بات ہی نہیں کرتے تھے. تمہارے لیے لوگ کھل کے بات کرتے تھے. تمہارے لیے تمہارے خاندان کے بہت سارے لوگ کھل کے بات کرتے تھے اور تمہاری محنتیں کرتے تھے کہ بھائی. اور بہت سارے لوگ جو خاموش جیسے ساجد بھائی جیسے لوگ تمہارے پیروں میں دوپٹہ رکھتے تھے، اپنا جو صافہ رکھتے تھے کہ خدا کا واسطہ بند کرو تو بچ کرو. ٹھیک ہے. تو تمہارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، ستارہ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پھر تم نے جو کسی کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو. تم نے اس طرح کے کام کیے، اس طرح کے کام کیے کہ کوئی بھی اب تمہارے ساتھ کوئی بھائی تم نے کسی کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکے. تم نے جو ہے وہ تم لوگوں نے سب کو جو ہے وہ رگڑ کے رکھ دیا. پھر تم نے جو جب اصغر کے ساتھ مل کے جو ہے وہ تم لوگ بری طرح سے ایکسپوز ہوئے اور جب پتہ چلا کہ جو ہے شروع سے لے کر تم لوگوں کی جو پلاننگ تھی، تم لوگ تو کس طرح سے جو ہے کارنامے کر رہے تھے، پھر تم لوگوں نے سب کو پکڑ کر رگڑا. دی بھائی اس وقت تمہارے ساتھ تھے، کھلم کھلا تمہارے لیے اسٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے. تو بھائی تم لوگوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. بھائی اب تم لوگوں کے ساتھ کوئی کیسے رہے، کیسے تم لوگوں کو کوئی بنے. اور اب بھی جب جو ہے وہ اب کتنا تھا تمہارے پاس رہ کے گئی اماں.
ویسے حالات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اسٹیٹمنٹ یہ سامنے آتے ہیں، مطلب دیکھیں حقیقت تو یہ ہے، یہ اکثر ان کے اسٹیٹمنٹ یہ سامنے آتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارا تو اپنا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اماں اور ابا کا یہاں پر خرچہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ حالات یہ تھے کہ ابا کے دھڑ دھڑ جو چلان پر چلان چڑھے ہوئے تھے اس بیچارے کے، ظاہر وہ اب وہ کام تو وہاں پر کرتے نہیں ہے، بزرگی کی عمر ہے، ٹریفک چلان پر چلان وہاں پر چڑھے ہوئے تھے، اور اصغرے میں اتنی جو ہے وہ غیرت اور حیا نہیں تھی کہ ابے کے ٹریفک چلان تک پے کر دے، وہ بھی جو ہے وہ یہاں سے 17 پے کر کے آئی ہے۔ حالات تو یہ ہے، اماں کا ابا کا وہاں پر خرچہ اٹھانے سے جو ہے تم لوگ تنگ ہو، خرچہ تک نہیں تم لوگ اٹھا سکتے، تم لوگوں کی حالت تو یہ ہے۔ اور ویسے بھی اماں اب ایک لمبا عرصہ تمہارے ساتھ رہ کے گئی ہے، اور اب جب اماں پاکستان چلی گئی ہے، اب جو ہے وہ تمہیں بڑا دکھ ہونے لگ گیا کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو ایک چیپ پالیٹکس کھیلنے کی آپ کوشش کر رہی ہیں نا، میرے خیال سے اب بہت پالیٹکس ہو گیا ہے تم لوگوں کی فیملی میں، اب کائنڈلی یہ پالیٹکس کھیلنا بند کر دیجیے۔ سب کے اپنے اپنے یوٹیوب چینل ہے، اور تم سب کے جو یوٹیوب چینل کے درمیان ایک ٹھنڈی پالیٹکس چل رہی ہے، ٹھنڈی چیپ قسم کی سستی والی پالیٹکس جو چل رہی ہے، تم لوگ چلانے کی کوشش کر رہی ہو، خدا را اس پالیٹکس کو بند کر دیجیے۔ زندگی ہے چند دن کی ہے، ختم ہو جانی، پتہ بھی نہیں چلنا۔ آج ساجد بھائی چلے گئے ہیں، کل کو پتہ نہیں کس نے جانا ہے، کل میں چلا جاؤں، کل کوئی اور چلا جائے، یہاں پر جو ہے وہ کس نے کب جانا ہے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ خدا را یہ جو آپ پالیٹکس کھیل رہے ہیں نا، یہ جو اپنے ہی خاندان میں ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں، اس کو بند کر دیجیے۔ آج ساجد بھائی چلے گئے ہیں تو آپ کو یہ بات ساری زندگی یاد آئے گی کہ اس بندے نے آپ کے پیروں میں دوپٹہ رکھا، اپنا جو ہے وہ صافہ رکھا تھا، یہ بات آپ کو ساری زندگی یاد آئے گی۔ تو آپ نے جو اپنی بہن کے ساتھ کیا ہے، خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی ایک بھی چاہتا ہے تو دوسرے فریق کو یہ بات پوری زندگی یاد آئے گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میری بہن جو چلی گئی ہے۔ اگر ماں گزر جاتی ہے تو ساری زندگی یاد آئے گا کہ ہماری ماں ہوا کرتی تھی۔ اب باپ چلا گیا یاد آتا ہے نا، چاچو یاسین کی یاد آتی ہے نا سب کو، ہمارا بھائی بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کوئی گزر جاتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں نا، پنجابی جی ایک مثال ہے ناظرین، پتہ لگتا ہے مویاں سوا یا بچھڑیاں سوا، مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے یا پھر کوئی بچھڑ جاتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ کس بہو بکتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کس کی کیا ویلیو تھی۔ تو ایک دوسرے رشتوں کی ویلیو کو پہچانیے، اور ایک دوسرے کو یوں سرے راہ فروخت مت کیجیے۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی، ہمارا کام ہے سمجھانا، ہم تو سمجھاتے رہیں گے۔ اب تک لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور ساتھ میں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔